آخری سوال اور وقت بھی ساتھ میں جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہرحال ابھی 20 منٹ رہ رہے ہیں، خیر بہرحال اسی آخری سوال کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی چیز ہے کہ جناب کیا ہم دنیا کو اپنا وجود منوا سکے ہیں یا نہیں، علمی قابلیت یا ہنر یا کسی بھی ذریعے سے۔ ایک ہے وجود ایمان، کیا ہم آج کے 2020 کے دور میں اپنا وجود منوا سکے ہیں؟ مطلب میں دیکھوں میرے گھر میں میری کتنی ویلیو ہے، میرے گھر میں میری کتنی ویلیو ہے، میرے وجود کی کتنی ویلیو ہے، میرے آرڈر میرے حکم کی کتنی ویلیو ہے۔ اگر مجھے گھر میں کوئی سبزی لینے کے لیے بھی نہیں بھیجتا، میں انصار مولا امام زمان میں شامل ہونے کے خواب دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اگر میرا قیافہ، میری قابلیت میرے گھر میں ہی نہیں مانی جا رہی، مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ کسی اہم فیصلے میں مجھے شامل کیا جائے، کجا امام کا دور، کجا زمانہ حکومت، کجا زمانہ معرفت، کجا امام اور کجا میرا گھر۔ اگر میری اہمیت میں اپنا وجود اپنے گھر میں بھی نہیں منوا سکا، اپنا تقویٰ اپنے گھر میں بھی ظاہر نہیں کر سکا، اپنا علم اپنے گھر میں ہی ظاہر نہیں کر سکا، تو کجا میں مولا کی مدد کروں گا اور کجا اس عہدے کا اہل بن جاؤں گا۔ یعنی اس معرفت کے زینے میں عبادت کا ایک زینہ اپنے وجود کو منوانا ہے، اپنے حلقہ احباب میں، اپنی محفل میں، اپنے گھر میں، اپنی خوابگاہ میں، اپنے مدرسے میں، اپنی مجلس میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، جو میری بساط میں ہے مجمع، جو لوگ میرے ارد گرد ہیں، اگر ان کو میں اپنا وجود نہیں منوا سکتا، میرے وجود کا کوئی فائدہ، یعنی میں بیکار ہوں، پھر میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنے علم، اپنے حلم، اپنی طاقت، اپنے ایمان، اپنے نفس اور اپنی تمام چیزوں کو ضائع کر رہا ہوں۔ یعنی ظہور امام کے لیے رستہ ہموار کرنا، عبادت و معرفت کے زینے پہ پہنچنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے وجود کو منوانا۔ میں اپنے آپ کو منواؤں کہ میرا بھی وجود ہے، میں ہوں، وہ میں ہوں، میں ہوں، میں ہونا تکبر میں نہ ہو۔ میں ہوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے وجود کو علمی اعتبار سے منوا سکتے یا نہیں منوا سکتے؟ میرے پاس علم کی کتنی بوندیں ہیں؟ میں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو کیسے منواؤں؟ تقوی میں نے اپنے وجود کو منوایا۔ وہ شخصیات، وہ علماء ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ایت اللہ بہجت دیکھ لے، ایت اللہ مراشی نجفی دیکھ لے، ایت اللہ نائنی دیکھ لے، جتنے بھی بزرگان گزرے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان مراحل میں آگے لے کے جائیں۔ اگر ہم اپنے وجود کو ہی نہیں منوا سکتے، میرا وجود اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں جناب جو ہے مولانا اشفاق صاحب کو خود اپنا وجود ہی نہیں منوا سکتا، میں تلوار اٹھا کے مولا کی نصرت کے لیے تیار ہوں۔ بھائی مولا کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے، عدد کی ضرورت نہیں ہے کہ 1000 ہو، 10,000 ہو، 10 لاکھ ہو، 10 کروڑ ہو، نہیں۔ معرفت اور عبادت اور حکم اطاعت خدا کے لیے 72 بھی کافی ہیں، کربلا میں لاکھوں کے لشکر سے لڑنے کے لیے۔ پھر ہمارے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور خود اہل تسنن سوال کرتے ہیں، بھی اگر تم کہتے ہو کہ علم غیب کا وارث ہے، وہ علی، وہ جو ہے مہدی سب کچھ کر سکتا ہے، آ کر جو ہے جناب دنیا میں عدل قائم کر دے گا، سب کچھ کر دے گا، تو وہ آ کے جو بھی ہے کر دے، اس کو بندوقوں کی ضرورت ہے؟ جنگ کرے گا، اس کو لشکروں کی جو ہے ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ تلواروں کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو یہاں پر صاحب فلسفہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جیسے زمانہ علی میں، جیسے آغا صاحب نے اس دن سوال بھی کیا تھا کہ جناب جو ہے علی جو ہے وہ خیبر اکھاڑ سکتا ہے، تو جناب علی کے ہوتے ہوئے زہرا کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو علی کیسے دیکھ رہا ہے؟ تو پھر جنگیں لڑنے کے لیے اللہ خود لڑ لیتا، رسول کو کیوں بھیج دیا جنگوں میں؟ خود جو ہے اگر خدا چاہتا تو تمام کو نیست و نابود نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، وہ طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ کیا اگر خدا چاہتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہیں خود لڑ لیتا، رسول کو کیوں بھیج دیا؟ رسول کو کیوں کہا کہ مومنوں کو اکٹھا کرو، مسلمانوں کو اکٹھا کرو؟ یہ تمام لوازمات، تمام یہ چیزیں کیوں آئی ہیں؟
حکومت کو قائم کرنے کے لیے، بشریت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، بشریت کے اصول کے مطابق اللہ نے نبوت و امامت کی حجت کو قائم کیا ہے۔ اگر اصول بشریت کے خلاف جائیں گے تو یہی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جادو و سحر کرتے ہیں، معجزے کو معجزہ وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ رسول کو رسالت کا وجود منوانا پڑا، رسول کو نبوت کا وجود منوانا پڑا، اور اس سے پہلے اللہ نے 40 سال جو رسول کے گزرے اس میں چرواہا بھی رسول بنا ہے، تاجر بھی رسول بنا ہے، کاریگر بھی رسول بنا ہے، مسافر بھی رسول بنا ہے، مالی بھی رسول بنا ہے، باغوں میں کام کرنا، غلے لے کر جانا، جناب اس کے بعد ریوڑ کو جو ہے چرانے کے لیے لے کے جانا، یہ سارے کام کرنے کا مراد یعنی مطلب مقصد کیا تھا؟ یعنی اللہ نے پہلے محمد کا وجود منوایا کہ یہ وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، اور بالکل بے عین نہیں، جس طرح تم کھاتے ہو یہ ویسے کھاتا ہے، جیسے تم سوتے ہو یہ ویسے سوتا ہے، جیسے تم پہنتے ہو یہ ویسے پہنتا ہے، جیسے تمہیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے اسے بھی اسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ بشریت کو منوا کر پھر عہدہ اور منصب دیا ہے۔ تو ہمارے پاس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی پہلے ہم اپنی ذات کے وجود کو منوائیں کہ میں ہوں، اور اس کے بعد پھر میں کیا کروں؟ تقوی کی سیڑھی کو عبور کروں، پھر میں پرہیزگاری کی سیڑھی کو عبور کروں، پھر میں نیکی کے رستے پر چلنے کی کوشش کروں، پھر میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤں، پھر میں اپنے آپ کو معرفت کو اس زینے پر لے کے جاؤں جہاں پر میں مولا کے آوان و انصار میں شامل ہو سکوں۔ دعا تبھی ہمیں مانگنی چاہیے جب میں آوان و انصار میں شامل ہونے کا اہل ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی کنٹرولر یا کسی نوکری والے کے پاس جاؤں، اگر وہ ڈاکٹر بنانے کے لیے مجھے کسی ڈگری کی یا کسی معیار کی ضرورت ہے، تو کیسے وہ ایک بھیڑ بکری چرانے والے بندے کو کیسے وہ ڈاکٹر بنا کے ڈکلیئر کر کے کہے گا بندو کہ تم علاج کرو؟ نہیں ہو سکتا ہے، عقل بھی اس کو نہیں مانتی۔ تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ امام کی حکومت اور امام کا ناصر بننے کے لیے اگر میں ناصر ہونے کا اہل نہیں ہوں تو وہ مجھے اپنے ناصران میں شامل کر لیں گے؟ یہ بعید ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ناصر و مددگار بننے کے لیے بھی مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس معیار اور ان عہدوں کو اور ان تمام ڈگریوں کو، تمام مراحل کو طے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے اپنے جسم کو اذیت دینی پڑے گی، اپنی نفسیات، اپنی خواہشات نفسانی کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا پڑے گا، اس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کا محاسبہ مجھے کرنا پڑے گا۔ صرف اس حد تک کہ میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، اس کو تقریر سمجھ کر سننے سے کوئی فائدہ نہیں، میرے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ کے سننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ میں اپنے ضمیر کو ملامت نہیں کرتا، جب تک میں اپنے آپ کو آگاہ نہیں کرتا، جب میں اپنے آپ کو اس طرح متوجہ نہیں کرتا۔ در حقیقت مجھے سوچنا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ مجھے کوئی مولوی کہہ رہا ہے، مجھے کوئی استاد کہہ رہا ہے، مجھے کوئی طالب علم کہہ رہا ہے، مجھے کوئی فقیہ عالم کہہ رہا ہے، اس سے ہٹ کر میرا فریضہ یہ ہے کہ میں زمانے کے امام کے اس زمانے میں رہ رہا ہوں، ان کا نمک کھا رہا ہوں، ان کے صدقے کھا رہا ہوں، اس میں تمام کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ان کا صدقہ ہیں، ان کا میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اگر آج مجھے کوئی پانی کا گلاس دیتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس پانی کا موجب جس زمانے کا امام ہے اس کا بھی تو کسی نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کبھی میں نے شکریہ ادا کیا کہ مولا آپ کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مولا آپ کی وجہ سے مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہیں، مولا آپ کی وجہ سے مجھے یہ آسائشیں مل رہی ہیں؟ میں نے کبھی مولا کا شکریہ ادا کیا؟ اس شکریہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہی شکریہ عبادت ہے، اسی معرفت کا ایک زینہ ہے۔ تو آج کا ہمارا نتیجہ اور خلاصہ دار سے کیا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے وجود کو منوانا ہے، اپنے آپ کو حکومت امام کا اہل بنانے کے لیے ان تمام مراحل کو طے کرنا پڑے گا، زمانے کے امام کی معرفت رکھنی پڑے گی، اپنی عبادتوں کو ان زینوں پر جناب پہنچانا ہوگا جہاں پر پہنچانے کا حق ہے، بغیر کسی ریا کے۔ یہ جو شب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ نجوا کرنے کے لیے عطا کی ہے، اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے عطا کی ہے، اللہ سے باتیں اور ملاقات کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ جہاں پر استراحت کے لیے اللہ نے ہمیں یہ رات مقرر کر کے دی ہے، وہاں پر وہ بندہ جو شب اور نصف رات کو اٹھ کر اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، نجوا کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، وہاں اللہ ان ملائکہ کو بلا کے کہتا ہے دیکھو یہ میرا عبد بغیر کسی غرض، بغیر کسی توقع، بغیر کسی لالچ کے اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تیری ہی ذات ہے جو تسبیح و تقدیس کے لائق ہے، تیری ہی ذات ہے کہ جس کے بدلے، جس کے صدقے، جس کے عوض ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ اگر میں اپنے آپ کو اس مصلی کا عادی نہیں بناتا اور اس عبادت کا عادی نہیں بناتا اور اپنے آپ کو اس معرفت کے زینے پہ نہیں لے جاتا، میری زندگی بے معنی و بے فضول ہے۔
اگر میری کائنات میں اس آنے کے مقاصد یہ ہیں کہ میں نے شادی کرنی ہے، میں نے پیسے اکٹھے کرنے، میں نے ڈالر اکٹھے کرنے، میں نے اچھی بیوی لینی ہے، میں نے اچھے بچے پیدا کرنے ہیں جناب، میں نے خاندان کو خوش کرنا ہے، میں اپنی عزت و معیار بنانا ہے، اپنے اہلیان میں، اپنے دوستان میں جناب اپنا ایک معیار بنانا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، تو یہ انسانیت کا مقصد تو ہو سکتا ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد پاک ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد امام زمان کے لیے ہونا چاہیے، تب وہ میری زندگی عبادت ہے، تب وہ میری خلقت کا سبب بھی ہے، جو اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہر چیز کو میں نے خلق کیا مگر صرف یہ اس کے لیے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ عبادت شکر بھی ہے، وہ عبادت معرفت بھی ہے، وہ عبادت انتظار بھی ہے، وہ عبادت جو ہے وہ غیبت بھی ہے، وہ عبادت ان تمام مراحل کا نام ہے جس سے گزر کر اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر اللہ کی اطاعت کے اس زینے پر پہنچ کر امام کا صحیح اور سچا سپاہی بن سکوں۔ اگر تو میں اس زاویے پر پہنچ جاتا ہوں اور پہنچنے کی کم از کم کوشش بھی کرتا ہوں تو حد اقل کم از کم میں حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ حق ادا کرنا بھی عبادت ہے کہ جس کو ہر لمحے میں ہر وقت میں ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ دعا گو ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی اور اسے پھیلانے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں معرفت امام زمان عطا کرے اور ہمیں ان کا آوان و انصار بننے کی توفیق اور اہل بننے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جتنے بھی حاضرین ہیں تمام اپنے مرحومین کے لیے، چونکہ آج جمعرات ہیں اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، مدافعین حرم ہیں، جتنے بھی شیعیان موالیان حیدر کرار دنیا کے جس خطے میں کونے میں جہاں پر بھی اس دنیا سے چلے گئے، جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ کر جو ہے ہدیہ اشارہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔